آواز کلیئر آئی تھی؟ مجھے یاد نہیں ہے، وہ یہ فرمایا تھا انہوں نے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات اور انجیل میں ملتا ہے، یہاں یہ لفظ تھا۔ چلیں میں یہاں سے اپنا آرگیومنٹ ریپیٹ کروں گا، جب میں نئے آرگیومنٹ کی طرف آتا ہوں تو پھر میرا ٹائم شروع کیجیے گا پلیز۔ جی ٹھیک ٹھیک اوکے جی، اچھا جو میں آرگیومنٹ دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن شریف میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ، بلکہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو، 7ویں صورت ہے سورہ اعراف اور اس کی 157 نمبر آیت ہے، فقرہ نمبر 157 157، وہاں ہاں پہ جی، کیا مجھے لکھا علم ہوا ہے، مجھے علم ہے، ضرورت نہیں دہرانے کی، میں جانتا ہوں۔ اگر آپ اپنی اچھا مرضی چلیں سے دہرانا چاہیں تو دہرائیں، لیکن مجھے علم ہے۔ جی صحیح، چلیں میں پھر بھی حوالہ پڑھنا چاہوں گا، جو جن ہاں کو نہیں پڑھیں پتا پڑھیں، ان کے آپ لیے، اپنی مرضی سے وہ پڑھیں، لوگ بے جو شک اس پڑھیں۔ رسول کی پیروی کرتے ہیں اور جو نبی امی ہے جسے اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جی جی یہ بالکل قرآن کا دعویٰ ہے۔ 61 نمبر سورہ ٹھیک۔ صف ہے، اس کی 6 نمبر میر آیت میں صاحب بھی آپ اپنی یہی آواز بات۔ کو روک لیجیے پلیز، آپ اپنی جی آواز کو روک لیجیے۔ آواز کا کیا کریں؟ آپ مت بولیے سر، کیونکہ ان کا ٹائم میں نے شروع کرنا نا، آپ بیچ میں نہیں میں تب نہیں مت بول رہا بولیے۔ محترم، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں۔ جی اوکے جی جی فرمائیں۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا تمہاری طرف سے رسول ہوں، تورات جو مجھ سے پہلے ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، تو اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ دو حوالہ جات کوٹ کر کے، یعنی قرآن میں ان دونوں جگہ پر یہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ پیغمبر اسلام کا ذکر آپ کو توریت اور انجیل میں ملے گا، حالانکہ وہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ ٹائم سٹارٹڈ ٹھیک ناؤ۔ ہے جی، اچھا اب میں اپنا نیا آرگیومنٹ جو شروع کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن میں ایک اور اللہ نے دعویٰ کیا ہے اس کے حامی ہونے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک مفصل کتاب ہے۔ سورہ انعام 6 نمبر سورۃ 38 نمبر آیت، اور کوئی چلنے والا زمین میں نہیں اور نہ کوئی پرندہ کہ اپنے دو بازوں سے اڑتا ہے، مگر یہ تمہاری ہی طرح کی جماعتیں ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سورہ انعام 6:114 میں لکھا ہے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصب بنا لوں، حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک واضح المطالب کتاب بھیجی ہے۔ سورہ یونس 10 نمبر سورۃ اس کی 24 نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے، ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سورہ نحل 16 نمبر سورۃ اور اس کی 89 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، یعنی کہ فلی ڈیٹیلڈ ہے۔ سورہ روم اس کی 28 نمبر آیت میں بھی لکھا ہے کہ کھول کھول کر اپنی آیتیں بھی بیان کر دی ہیں۔ اوکے جی، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، کھول کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں، ہر چیز کی وضاحت دے دی ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ جو حروف مقطعات ہیں تقریباً 16 صورتوں کے اندر ہیں، شروع میں آتی ہیں، الف لام میم نون یا سین صاد، ان کا مطلب کیا ہے کسی کو نہیں پتا، آج تک کسی کو نہیں پتا ان کا مطلب کیا ہے، حالانکہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ قرآن ایک مفصل کتاب ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ نماز کیسے کرنی ہے یہ نہیں بتایا گیا، جس کی وجہ سے سب نے اپنے اپنے طریقے جو ہے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ حرام اور حلال کی تفصیلات ڈیٹیلز نہیں دی گئی، جیسے بائبل میں نا استثنا 11 اور اخبار 14 میں، یہاں پر قرآن میں نہیں دی گئی، صرف یہ بتایا گیا جی مردار یعنی کہ مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، تفصیل کوئی نہیں دی۔ اچھا جی، اسی طرح سے مومن مردوں کے لیے جنت میں حوریں اور غلمان بھی ہوں گے، لیکن عورتوں کے لیے حورے یا مرد ہوں گے، اس بات کی تفصیل موجود کوئی نہیں ہے۔ حدیث کو ماننا ہے یا نہیں ماننا، اس بارے میں بھی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کئی ایسے اسلامی فرقے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، جیسے کہ اہل قرآن۔ اچھا جی، مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے، اور ان کا بھی، احمدیوں کا بھی، جو پیغمبر اسلام ہے وہ حضرت اسماعیل کی لینیت سے ہیں، لیکن قرآن شریف میں اس بات کا تو ذکر چھوڑیں، ان کی والدہ کا ذکر ہی نہیں ہے، حضرت حاضرہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اور قیامت تک یہ کبھی بھی قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے کہ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر آپ 111 نمبر سورت پڑھیں، اس کی پہلی 5 آیتیں پڑھیں، تو یہاں پر لکھا ہے، اب قرآن وربیٹم ریولیشن ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے مطابق اس میں صرف اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، تو کیا یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہ شروع کیسے ہوتی ہے آیت سورت؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا، اور اس کی عورت بھی جو ایندھن اٹھائے پھرتی تھی اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ اب ابو لہب کون ہے؟ تفصیلات کوئی نہیں دی گئی قرآن میں۔ اس کی بیوی کون ہے؟ ان کو دونوں کو گالیاں اور بددعائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اور یہ
5ਵੀं आयत, ये जो पांचों आयत हैं, ये किस तरह वही कहलाने की हकदार हैं। अगर कुरान वाकई अपने दावे के मुताबिक एक वाज़िह मुतालिब या मुफस्सल किताब होती तो इन सारी बातों के जवाब दिए जाते, लेकिन कोई भी नहीं है। इनको इधर उधर जाना पड़ता है, दूसरी किताबों का सहारा लेना पड़ता है साबित करने के लिए। ये अब्दुल्लाह फलाना था तो टमकाना था, उसने ये किया तो ये हो गया। सूरा 80 1 से और 15 नंबर आयत तक पढ़े तो लिखा है, बेचैन हुए और मुंह मोड़ लिया कि उनके पास एक अंधा आया और आपको क्या मालूम कि शायद वो पाक हो जाए या वो नसीहत पकड़ ले तो उसको नसीहत नफा दे, लेकिन वो जो परवाह नहीं करता सो आपके लिए तवज्जा करते हैं, हालांकि आप पर इसके ना सुधरने का कोई इल्जाम नहीं। और लेकिन जो आपके पास दौड़ता हुआ आया और वो डर रहा है तो आप इससे बेपरवाही करते हैं। ऐसा नहीं चाहिए, बेशक ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहिए इसको याद करे, वो इज्जत वाले सहीफों में है जो बुलंद मर्तबा और पाक है, इन लिखने वालों के हाथों में जो बड़े बुजुर्ग नेकोकार हैं। अब बेचैन कौन हुआ और मुंह उसने क्यों मोड़ा? मुंह किससे मोड़ा? अंधा कौन था? किसके पाक होने की बात हो रही है? किसके नसीहत पकड़ने की बात हो रही है? किसके ना सुधरने की बात हो रही है? किसके दौड़ने और डरने की बात हो रही है? इज्जत वाले सहीफे क्या हैं, कहां पर हैं और किसने और कब लिखे? कोई तफसील नहीं है इस सूरत में, किसी चीज की तफसील नहीं दी गई। ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप आगे चले जाएं, अब खैर और भी बातें, लेकिन मैं अपने अगले दावे की तरफ आता हूं। मुसलमानों का ये दावा है कि कुरान जो है ये वर्बैटिम रेवलेशन है। ठीक है जी। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कलाम है, किसी और का कलाम नहीं है। और ये हर मुसलमान ये दावा करता है, लेकिन दिलचस्पी की बात ये है कि कुरान शुरू होते साथ ही इस दावे को गलत साबित कर देता है। अगर यानी कि जो मौजूदा तरतीब है, जिस तरतीब में नाजिल हुआ था कुरान, मौजूदा तरतीब उससे बिल्कुल फर्क है। बिस्मिल्लाह शरीफ जो है कुरान की 113 सूरतों के शुरू में आती है। क्या ये खुदा का कलाम है? क्या अल्लाह ये कह रहा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से? अगर अल्लाह ये कह रहा है कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, तो इसका मतलब एक और भी कोई अल्लाह है जिसके नाम से कुरान देने वाला अल्लाह जो है वो शुरू कर रहा है। अच्छा जी, कुरान की पहली सूरत आप पढ़ लें, वहां पे लिखा है शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफें खुदा ही को हैं जो तमाम मखलूकात का परवरदिगार है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। क्या ये अल्लाह ये बातें कर रहा है? क्या अल्लाह ये दुआ कर रहा है? और अगर अल्लाह दुआ कर रहा है तो क्या अल्लाह को दुआ करने की जरूरत है? और अगर अल्लाह दुआ कर रहा है तो अल्लाह किससे दुआ कर रहा है? फिर क्या कोई और भी अल्लाह है जो अल्लाह से बड़ा है? क्या वहां कुरान के मुताबिक दो अल्लाह है? और चूंकि ये दावा है कि कुरान सिर्फ अल्लाह का कलाम है, तो ये कौन सारी बातें कर रहा है? आगे सुने, आए परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। क्या अल्लाह ये कह रहा है कि आए परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, हमको सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तू अपना फजल और रहम करता रहा, ना कि उनके जिन पर तू गुस्से होता रहा और ना गुमराहों के। अच्छा जी, हजरत मोहम्मद के अल्फाज भी हैं इसके अंदर। सूरह नाम 6 सूरत 104 नंबर आयत, तहकीक तुम्हारे हाथ तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां आ चुकी हैं, फिर जिसने देख लिया तो खुद ही नफा उठाया, और जो अंधा रहा सो अपना नुकसान किया, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूं। अगर कोई कहे कि जी नहीं ये तो अल्लाह ने कहा है पैगंबर इस्लाम से, तो ये तो बड़ी अजीब बात होगी कि अल्लाह आज जिसने पैगंबर इस्लाम को नबी बनाकर भेजा है, वो खुद ही अपने नबी से ही कही जा रहा है कि मैं तुम्हारा निगहबान कोई नहीं हूं। तो यहाँ पर पैगंबर इस्लाम के ये अल्फाज हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि, और ये इसी तरह की बात इन्होंने कुरान में एक और जगह भी की, 46 नंबर या 96 नंबर, जहां पे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे नफा और नुकसान का कोई इख्तियार नहीं है मुझे जी। इसका प्लीज हवाला दे दें। सूरह नाम 6 नंबर सूरत है और उसकी 104 नंबर है। 104। हाँ जी। सूरह हुद 11 नंबर सूरत 1 से 2 नंबर आयत में लिखा है, ये कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं तुम्हारे लिए उसकी तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूं। कौन कह रहा है? पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं। तो इसका मतलब कुरान के अंदर गैर अल्लाह के अल्फाज भी मौजूद हैं। सूरह नमल 27 नंबर 191 नंबर आयत में लिखा है, मुझे तो यही हुक्म हुआ है कि इस शहर के मालिक की बंदगी करूं जिसने इसे इज्जत दी है और हर एक चीज इसी की है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं भी फरमाबरदारों में रहूं। कौन बोल रहा है? ये अल्लाह बोल रहा है कि मैं भी फरमाबरदारों में रहूं, क्योंकि अगर अल्लाह बोलेगा तो इसका मतलब अल्लाह किसी का ताबे फरमान है, अल्लाह किसी और की फरमाबरदारी कर रहा है, तो इसका मतलब वो अल्लाह से बड़ा हुआ। तो ये अल्लाह के अल्फाज नहीं है, पैगंबर इस्लाम के अल्फाज हैं। फरिश्तों के अल्फाज भी मौजूद हैं, सुनिएगा। सूरह नाम 6 नंबर 114 नंबर आयत में लिखा है, और क्या मैं अल्लाह के सिवा और किसी को मुनसब बनाऊं, हालांकि उसने
اس نے تمہاری طرف ایک واضح کتاب اتاری ہے، اور جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پر بھی فرشتوں کے الفاظ ہیں۔ اور بھی حوالہ جاتے ہیں، لیکن میں ایک اور پوائنٹ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں تاریخی اغلاط بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سورہ عمران پڑھیں، مقدسہ مریم کے متعلق یہ پوائنٹ ہے، سورہ عمران 3 نمبر سورت اور اس کی 35 نمبر آئے، تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مریم کی والدہ جو ہیں عمران کی بیوی تھی، عمران یا عمران کی بیوی تھی۔ اچھا، سورہ مریم 19 نمبر سورت اور 28 نمبر آیت پڑھیں تو مقدسہ مریم ہارون کی بہن تھی۔ اب سورہ تحریم بلکہ پڑھے پہلے 66 نمبر اس کی 12 نمبر آیت میں، تو اس میں لکھا ہے کہ اسی مقدسہ مریم یعنی کہ عمران کی بیٹی اور ہارون کی بہن میں اللہ نے اپنی روح پھونکی، اور وہ بعد میں جو ہے وہ روح عیسیٰ بن کے پیدا ہو گیا۔ حالانکہ جو عمران کی بیٹی ہارون کی بہن یعنی کہ موسیٰ کی بہن تھی مریم، اس کے درمیان اور یسوع مسیح کی جو والدہ ہے مریم، ان کے درمیان 1400 سال کا فرق ہے۔ تو یہ قرآن میں تاریخی طور پہ غلطی ہے۔ موسیٰ اور سامری کا واقعہ سورہ آپ پڑھے 20 نمبر سورت اور اس کی 85 سے 88 نمبر ہے، تو وہاں پر لکھا کہ بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے والا اور سونے کا بچڑا بنانے والا جو ہے سامری تھا، اور سونے کے بچڑے سے گائے کی آواز بھی آتی تھی، لیکن دیٹس irrelevant۔ اچھا، اب سامریہ جو ہے سامریہ شہر کی بنیاد جو ہے عمری نے تقریباً 870 قبل از مسیح میں رکھی تھی، اور اسی طرح سے 722 قبل از مسیح تک سامریوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ 722 قبل از مسیح تک سامریوں کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ جبکہ یہ جو سونے کے بچڑے بنانے والا واقعہ نا، یہ 1400 قبل از مسیح میں یہ پیش آیا تھا، اور سامریوں کا جو ذکر ہے تاریخ میں موسیٰ کے 530 سال کے بعد آتا ہے۔ لاسٹ ایڈیشنل 1 منٹ۔ ہاں جی، حضرت موسیٰ کے 530 سال بعد آتا ہے، تو سامری جو ہیں وہ تو موسیٰ کے دور میں موجود ہی نہیں تھے، اور یہاں پر سامریوں کے سر پہ یہ الزام لگا دیا گیا ایک خصوصی طور پہ ایک سامری کے، کہ اس نے جو ہے سونے کا بچڑا بنوایا تھا۔ حمان اور فرعون، سورہ قصص 28 نمبر سے 2 سے 8 میں لکھا ہے کہ حمان جو ہے فرعون کا ذکر تھا، حالانکہ حمان جو ہے وہ فرعون کے 1000 سال بعد آیا تھا، تب موجود ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی تاریخی طور پر اس کے اندر قرآن شریف کے اندر غلطی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ جو پچھلا میرا پوائنٹ تھا، چونکہ بھی کچھ سیکنڈ ہے میرے پاس، تو ایک اور حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ فرشتگان کے الفاظ جو ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں۔ سورہ مریم 19 نمبر سورت 46 سے 48 نمبر آیت، اور ہم تیرے رب کے حکم کے سوا نہیں اترتے، اسی کا حکم جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تو یہاں فرشتوں کے الفاظ ہیں۔ ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اپنے ہی دعووں کے اوپر چونکہ پورا نہیں اترتا اپنے معیارات کے اوپر، تو اسے خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ اور بوتھ ڈیبیٹرز نے بہت اچھے اپنے اوپننگ ریمارکس ادا کیے۔ اب ہم اپنی ڈیبیٹ کے سیکنڈ سیگمنٹ پہ چلتے ہیں۔ سیکنڈ سیگمنٹ 20 منٹ کے ریبٹل سے بوتھ پارٹیز کی طرف سے، اور ونس اگین ہمارا طریقہ کار وہی رہے گا۔ سینٹر میں ٹائم چل رہا ہوگا 20 منٹ کا، اور جب لوگ دونوں ڈیبیٹر سے گزارش ہے کہ اپنے ٹائم کو پلیز مانیٹر رکھیے۔ اور ریبٹل راؤنڈ میں پہلے ہمارے عبد اللطیف میر، جو کہ بہت بڑے احمدیہ اسکالر اور ڈیبیٹر ہیں ٹک ٹاک وغیرہ پہ اور باقی جگہوں کے اوپر، سب سے پہلے ان کو ٹائم دیا جاتا ہے۔ میر صاحب، آر یو ریڈی؟ جی ریڈی۔ یور ٹائم سٹارٹس ناؤ سر۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، جو میں نے دلائل دیے تھے ان میں سے ایک کو بھی انہوں نے نہیں توڑا۔ علم غائب میں نے کہا کہ خدا کو ہے، اور یہ غائب کی خبریں قرآن نے دی ہیں، انہوں نے صرف اعتراضات کیے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور بائبل بھی کہتی ہے، اعمال کی کتاب باب نمبر 5 آیت نمبر 25 سے لے کر 38 تک پڑھیں، تو اس میں لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ناکام نہیں کر سکتی، لیکن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے اس کو خدا خود ختم کر دیتا ہے، کوئی اس کا رد نہیں دیا گیا۔ پھر میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لا اغلبن انا ورسولی، اور
उनकी कामयाबी का, हासिल की कामयाबी का मैंने एतराफ़ जो है क्रिश्चियन स्कॉलर का दिया, कोई रद्द नहीं किया गया, सिर्फ एतराज़ात किए गए हैं। और उनको भी बुनियाद क्या बनाया है? अपनी किताबें, जिनको ये हिस्टोरिकल कह रहे हैं। हिस्ट्री कहाँ है जी उनमें? उनको बुनियाद बनाकर, मसला हमान के मुतल्लिक़ इन्होंने कहा है, ईस्टर की किताब का इन्होंने हवाला तो नहीं दिया ईस्टर की किताब का, लेकिन चूंकि मैंने मुताला किया हुआ है तो उसमें हमान का नाम वो कह रहे हैं जी इतने साल बाद। कहाँ वो लिखा हुआ है जी कि वो उस हमान की बात? पहली बात तो ये है कि हमान जो है वो खुदा का कलाम, ये ईस्टर की किताब खुदा का कलाम है? बताएं मुझे। उसके में तो यहोवा नाम ही नहीं आया पूरी किताब में। तो जिस किताब में खुदा का जिक्र ही ना हो उसको खुदा का कलाम कहकर, उसको बुनियाद बनाकर कुरान करीम पर एतराज करना, ये कहाँ का इंसाफ है? मोहतरम, पहले उसको आप हिस्ट्री साबित करें कि वो हिस्ट्री है, तो फिर आपका हक बनता है कि उसको तोलें हिस्ट्री पर। वो कहाँ की हिस्ट्री है? इस तरह के तो सैकड़ों एतराज़ात बाइबल पर हो जाते हैं जिनको आप खुदा का कलाम मानते हैं। मुझे बताएं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बाइबल में लिखा है, बाब 14 पैदाइश का और आयत नंबर 14, कि उन्होंने दान तक जो है वो पीछा किया उस बादशाह का जो लूत को बना के ले गए थे। हालांकि दान जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में मौजूद ही नहीं था, वो तो उनका पड़पोता है, पोता भी नहीं पड़पोता। और काजियून की किताब में ये बात लिखी हुई है, बाब नंबर 18 में आयत नंबर 25 से लेकर 30 तक पढ़ें कि दान का जो शहर है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 200-250 साल बाद दान के पड़पोतों पता नहीं कितनी नस्ल से वो लोग थे, उन्होंने एक शहर फतह किया और उसका नाम दान रखा। उस वक्त दान था ही नहीं शहर, उसका नाम जो था उस शहर का नाम जो है वो देखें वही लिखा हुआ है कि उस शहर का नाम क्या था। और ये लिखा है कि उन्होंने शहर वो कब्जा में किया और उसको मिरियामेड कर दिया और उसकी जगह उन्होंने नया शहर जो है वो आबाद किया और अपने बाप दान के नाम पर, जो इसराइल की औलाद था, उसका नाम दान रखा। तो इसको आप हिस्ट्री कहते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में वो शहर मौजूद ही नहीं था, तो वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मतलब बाइबल कह रही है कि उस वक्त दान का शहर था, वहां तक उन्होंने उसका पीछा किया। तो अगर यही हिस्ट्री है, इसी को आप कहते हैं, तो ये कहाँ की हिस्ट्री है? पहले उनको मौसम साबित करें कि वो खुदा का कलाम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सारी बाइबल जो है वो तो इब्रानी में लिखी हुई है और इब्रानी जो है वो किनानियों की जुबान थी, किनान की जुबान थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो किनान में गए ही नहीं, वो सारी उम्र तो वहां रहे हैं मिस्र में, तो उन्होंने किनानी जुबान कहाँ से सीख ली? तो इसलिए अपनी बुनियाद मौसम ठीक करें। तो आगे आपने ये फरमाया है, अब दूसरा आपने ये किया है कि जी सामरी का मौसम, सामरी एक शख्स का नाम था, ये कहाँ लिखा हुआ है? सामरी कबीले का बंदा था। आपने कहा जी सामरिया फलानी तारीख को बना फलानी, पहले तो उस हिस्ट्री को भी ठीक करें जो आप सामरी के, लेकिन कुरान वो ये कह ही नहीं रहा कि वो सामरी वो जो कबीला था एक यहूदियों का उसका बंदा था। सामरी एक शख्स का नाम लिखा हुआ है वहां कुरान में। तो इसलिए अच्छा जी, फिर आपने कहा जी कि हारून की बहन कहा है। मोहतरम, हारून की बहन इसलिए नहीं कहा कि उनका कोई बाप था, इस लिहाज से कहा है कि हारून एक नेक शख्स था और तुम उनकी औलाद में से हो। जैसे लिखा है बाइबल में, लिखा है इब्राहिम की बेटी, बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर तुम इब्राहिम के औलाद हो तो फिर उस जैसे काम करो। तो वो जिनसे मुखातिब थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम की औलाद थे, वो तो उनकी कई नस्लों के बाद वो लोग पैदा हुए, तो इब्राहिम की औलाद कैसे हो गए? एक नेक शख्स की वजह से कहा है कि तुम एक नेक खानदान से ताल्लुक रखती हो, तुम हारून की बहन हो, कुमराद है का हारून के खानदान से हो। तो इस तरह के मुहावरे बाइबल में भी इस्तेमाल हुए हैं।
تو پہلے ان کو ٹھیک کر لیں، پھر قرآن پر اعتراض کر لینا. ہاں جی. پھر آپ نے قرآن کے جمع ہونے کے بارے میں فرمایا ہے. محترم، قرآن کے اسی وقت حفاظ تھے. ہر سال قرآن جتنا نازل ہو چکا تھا، رمضان کے مہینے میں اس کی ریسیٹیشن ہوتی تھی، اور قرآن اس وقت بھی لکھا ہوا تھا. اگر آپ قرآن کی تاریخ پڑھیں تو حضرت زید جو ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں 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 جگہوں سے یہ قرآن اکٹھا کیا. اور صرف زید ہی نہیں تھے، ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا گیا تھا. تو ایک کتابی صورت میں حضرت عثمان نے اس کو جمع کیا ہے، نہ کہ بالکل جمع ہی نہیں ہوا تھا. ہر سال ریپیٹیشن ہوتی تھی، اور آج تک وہ جو روایت ہے وہ مسلمانوں میں قائم ہے کہ رمضان کے مہینے میں آج بھی پورا قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حافظ تھے، سینوں میں وہ حفظ تھا. بے شمار حفاظ تھے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے کہ ہزاروں حافظ تھے. ایک جنگ میں سینکڑوں حفاظ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو جمع سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت لکھا ہی نہیں ہوا تھا. میں کئی ذرائع اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اس قرآن کریم کی حفاظت کے. آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی تبدیلی ثابت کرتے کہ اس میں یہ تبدیلی ہو گئی ہے. آپ نے تبدیلی تو کوئی ثابت نہیں کی. اور میں نے آپ کے اسکالر کا کہا ہے کہ یہ اصلی موجود ہے. باقی شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مکمل نہیں ہے. مکمل قرآن وہ پیش کریں پھر ہمیں، تو تب ثابت ہوگا نا. یہ تو صرف دعویٰ ہے نا آپ کا، اور شیعوں کا بھی دعویٰ ہے اگر ہے تو، کہ جی قرآن مکمل نہیں ہے. اگر قرآن مکمل نہیں ہے یہ موجودہ، تو ان کو چاہیے مکمل قرآن پیش کریں، پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں جی اصل قرآن تو یہ پڑا ہے ان کے پاس. تو قرآن جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی جو ہے وہ ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود لکھوایا کرتے تھے کہ جو بھی نیا الہام ہوتا تھا یہ فلاں جگہ لکھیں، یہ فلاں جگہ لکھیں، فلاں. اور ہر سال رمضان کے مہینے میں ان کا دور ہوتا تھا، اور آخری سال 2 دفعہ انہوں نے قرآن کو دہرایا ہے. اگر جمع ہی نہیں ہوا تھا تو پھر وہ 2 دفعہ دہرا کون سا قرآن لیا تھا انہوں نے. سورتوں کی تعداد محترم اگر 112 ہے تو دکھائیں وہ کہاں 112 والا قرآن، اس کو پیش کریں. ہم مان لیں گے کہ ہاں جی 112 ہی تھیں. یہ صرف دعوے ہیں محترم آپ کے. اس طرح کے ہزاروں اعتراضات بائبل پر ہوتے ہیں. اور جو میں نے بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ یہ بعض چیزیں چھپاتے ہیں، اس کا ثبوت دیا تھا. ایک لفظ نہیں آپ نے اس پہ بولا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے یہ دوسرا یہ کیا ہے کہ جی قرآن میں لکھا ہے ان کا ذکر ہے. جی محترم ذکر ہے، اگر آپ نکال دیں تو یہ تو قرآن کریم کی سچائی کا ثبوت ہے. کیا اہل کتاب جو ہیں وہ تحریف کرتے ہیں؟ ذکر میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذکر ہے استثناء باب 18 آیت نمبر 15 سے لے کر وہاں لکھا ہے، اور اس کی نشانی یہ بتائی ہے نمبر 1 کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا، کیونکہ لکھا ہے کہ تمہاری درخواست قبول کی گئی بنی اسرائیل کو. تو بنی اسرائیل نے درخواست یہ کی تھی کہ اس طرح کا کلام جس موقع پر انہوں نے درخواست کی وہ شریعت اتر رہی تھی کہ اس طرح کا کلام جو ہے وہ آئندہ ہم نہیں سننا چاہتے. تو وہ حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری درخواست قبول کی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی پھر بنی اسرائیل میں سے نہیں آ سکتا، ورنہ درخواست قبول ہونے کے کیا معنی ہوئے. اور اس کی نشانی یہ بتائی گئی. آپ نے بسم اللہ آئی، بسم اللہ کیوں آئی ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ وہ ہر جو اس کے منہ میں ڈالا جائے گا وہ بسم اللہ جو ہے اس کو خدا کا نام لے کر وہ شروع کرے گا. آپ جو بھی بات کرے گا وہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے. اور اس کے منہ میں ہاں جی، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا. اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر نہ کہے تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا. میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے تو اس کا حساب میں ان سے لوں گا. تو محترم بائبل میں
یہ بھی ذکر ہے اور ایک اور بھی ذکر ہے، میں ٹائم کے مطابق بتا دیتا ہوں۔ سورہ اپنا زبور کی آیت وہ ہے 83 اور 84 جو ہے زبور، اس میں یہ ذکر ہے، اور یہ ذکر ہے محترم 84 نمبر آیت میں پڑھ دیتا ہوں زبور کی۔ زبور کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، زبور کون سا زبور ہے؟ 84 لکھا ہے جی۔ ہاں جی، یہ ہے، مبارک ہے وہ آدمی اس کی قوت تجھ سے ہے، یہ آیت نمبر 5 ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں، وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ محترم، یہاں سے کچھ الفاظ نکالے گئے ہیں جو آج بھی ان کی 2 بائبلوں میں موجود ہیں۔ ایک محترم ہے سیپٹوگنٹ، اب اس میں اس کا نمبر جو ہے وہ 84 نہیں ہے، 83 ہے۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ وادی بقا کو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے دا ویلی آف ویپنگ۔ صاحب شریعت شخص جو ہے وہ برکت بخشے گا۔ اب صاحب شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بتائیں مجھے کون ہوا ہے جس نے بقا کی وادی کو برکت بخشی ہے؟ تو آپ قرآن میں تحریف کا اپنی کتابوں میں تحریف کر دیں، اور الزام ہمیں نہیں کہاں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے۔ اور یہی جو ہے، یہ جو ہے اپنا بائبل ان کی کیتھولک کی بائبل، اس کا بھی میں آپ کو دیتا ہوں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، فل گاٹا بائبل جو ہے اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی چیز لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اس نے بھی سیپٹوگنٹ سے وہ ٹیکسٹ لیا ہے۔ دونوں میں موجود ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، مختصراً میں نے بتا دیا ہے، تو ذکر تو موجود ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش گوئی ہے جو اس میں ہے یہ 18 کی۔ محترم، حضرت عیسیٰ وہ حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بنی اسرائیلی تھے، تو ان کی درخواست کیا قبول ہوئی اگر انہی میں سے آئے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کلام آئندہ نہیں سننا چاہتے، لیکن اس کے باوجود بائبل سے ہمیں گواہی ملتی ہے کہ یہ پیش گوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں تھی، بلکہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تھی۔ تو اس میں یہ آیت باب نمبر 3 ہے اعمال کی کتاب کا، آیت نمبر 19 سے شروع ہوتا ہے۔ پطرس فرما رہے ہیں پس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں، اور آگے اسی پیش گوئی کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیکنڈ کمنگ سے پہلے یہ پیش گوئی پوری ہوگی، تب وہ آئیں گے دوسری دفعہ، اس سے پہلے نہیں آئیں گے۔ تو دوسرا اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس کے حق میں یہ پیش گوئی پوری ہوگی مسیل موسیٰ والی، وہی وہ شخص ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ کہلائے گا۔ تو صاف صاف ظاہر ہے کہ اس وقت تک عیسیٰ ابن مریم نہیں آ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش گوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے آسمان پر جانے کے بعد یہ پیش گوئی پوری ہونی ہے۔ تو اگر ان کے حق میں تھی تو پھر یہ کیوں لکھا ہے کہ وہ اس وقت تک آسمان پہ رہے گا جب تک یہ پیش گوئی پوری نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک تعریف کی گئی ہے اس میں کہ تمہارے درمیان کا لفظ بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ